الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ کا وعظ ہے، اللہ کی نصیحت ہے. اسی آیت پر پچھلے 2 جمعوں سے بیان ہو رہا ہے. اس آیت کے اندر 6 چیزوں کا ذکر ہے، 3 چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے رکا گیا ہے. اس آیت کے اندر جن باتوں کا بیان ہے ان میں سے 3 چیزوں کا بیان گزر چکا، اور اس آیت کی جامعیت اور اس آیت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں کسی قدر تفصیل سے آ چکی ہیں. آج کے اس جمعہ میں ارادہ ہے کہ جن 3 باتوں سے روکا گیا ہے اس کی وضاحت کرتا چلوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. 3 چیزوں سے روکا گیا: فحشا سے، منکر سے اور بغی سے. فحشا کیا ہے؟ فحشا کے معنی آتا ہے بے حیائی. فحشا اس برائی کو کہتے ہیں جسے معاشرے کے اندر ہم اور آپ بے حیائی کہتے ہیں. یہ بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی عمل کے اندر بھی ہے، بے حیائی باتوں کے اندر بھی ہے. اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیسا بے حیا ہے، گالی بولتا ہے. آدمی ننگے جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کیسا بے حیا ہے، اسے کپڑا بھی نہیں پہنتا. تو بے حیائی کا عمل بھی ہے اور بے حیائی کی باتیں بھی ہے اور بے حیائی کی سوچ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے حیائی سے رک جاؤ، فحشا سے رک جاؤ، بے حیائی سے رک جاؤ. اگر ہم اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو اس بے حیائی سے اور فحشا سے بچا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پرامن ہو جائے گا. بے حیائی آج ہمارے گھروں کے اندر بھی ہے، ہمارے ہاتھوں کے اندر بھی ہے، ہمارے لباس کے اندر بھی ہے. آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، الماری ہے، اس الماری کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اس پر لباس ڈالا ہوا ہے. ٹی وی ہے، ٹی وی کے اوپر بھی کور ڈالا ہوا ہے، ٹی وی کو بھی ہم نے لباس پہنا دیا. فریج ہے، فریج پر بھی ہم نے لباس ڈال دیا، فریج کو بھی لباس پہنا دیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہن کے جسم سے لباس ختم ہو گیا. ہمارے معاشرے میں بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھروں میں بے جان چیزوں پر تو لباس ہے لیکن جاندار چیزوں کا لباس ختم ہو گیا. ہماری ماں بہن کا لباس چھوٹا ہو گیا، سر سے پردے اٹھ گئے، اور اب تو نوجوانوں کے جسم سے بھی لباس اٹھ گیا. گھٹنا سے لے کر یہ ران اور ران سے اوپر ناف کے نیچے تک کا جو حصہ ہے مرد کا، اسے ستر کہا جاتا ہے. ستر کے معنی آتا ہے چھپانا. جس طرح انسان اپنی شرمگاہ کھولتا ہے، کسی کو دکھلاتا ہے یا کوئی دیکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، ویسے ہی ستر کا جو حصہ ہے اسے کھولنا حرام اور ناجائز ہے. لیکن آج فیشن کا یہ عالم کہ ہمارا نوجوان ہاف پینٹ پہن کر گھومتا ہے. نوجوان ہے لیکن ہاف پینٹ پہن کر گھومتا ہے. وجہ یہ ہے کہ کسی ہیرو نے، کسی ایکٹر نے یہ کام کیا ہے، ہم اس کی نقالی میں اب ہاف پینٹ پہنیں گے.
اور صبح کے وقت تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی فل پینٹ پہن لے تو حرام ہے. صبح جب گھومنے جائیں گے تو ہاف پینٹ کے اندر ہی گھومنے جائیں گے، جیسا لگتا ہے کہ بالکل واجب اور ضروری ہے ہاف پینٹ پہننا صبح میں. تو اب بے حیائی کا یہ عالم کہ ہمارے گھروں کے اندر بے جان چیزوں پر تو کپڑے آ گئے، لباس آ گئے، لیکن ہمارے نوجوانوں اور ہماری ماں اور بہنوں کے جسم سے لباس ختم ہو گیا. اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے لوگوں بے حیائی سے بچو، چاہے وہ بے حیائی کا لباس ہو، بے حیائی کی بات ہو، بے حیائی کی سوچ ہو، ہر طرح کی بے حیائی سے بچو اور معاشرے کو بچاؤ، معاشرے میں امن آ جائے گا. تو ایک چیز ہے بے حیائی. دوسری چیز جس المنکر، فرمایا منکر سے رک جاؤ. منکر کے معنی آتا ہے ناپسندیدہ عمل، اجنبی چیز. منکر نکیر، جو فرشتے آئیں گے قبر کے اندر سوال جواب کرنے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے منکر نکیر. ہمارے معاشرے میں اس کو منکر نکیر کہتے ہیں. یہ منکر نکیر نہیں ہے، منکر نکیر ہے. منکر کے معنی آتا ہے اجنبی، جسے انسان پہچانتا نہ ہو. جب قبر میں فرشتے آئیں گے تو انسان اسے پہچانے گا نہیں کہ یہ کون ہے. تو منکر نکیر. منکر کے معنی آتا ہے ناپسندیدہ عمل، جسے شریعت نے پسند نہ کیا ہو، شریعت میں مانوس نہ ہو، جس کی پہچان نہ ہو. جس طرح انسان ایک نامانوس انسان سے، ایک نامعلوم شخص سے دوری اختیار کرتا ہے، ویسے ہی کچھ اعمال ہے جس کے بارے میں شریعت نے کہا کہ اس سے تم دور رہو. ناپسندیدہ عمل ہے، اجنبی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو اور اپنے معاشرے کو دور رکھو تو معاشرے میں امن آئے گا. شریعت کے اندر جن چیزوں سے بچنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، ان میں سے سب سے اہم چیز ہے شرک. یہ بھی منکر کے اندر آتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور یہی نہیں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ اور گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے. تو شرک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو منکر کے اندر ایک چیز تو شرک ہے، اور منکر کے اندر دوسری چیز جس سے شریعت نے روکا وہ بدعت ہے. شرک اور اس کے ساتھ بدعت. بدعت کیا ہے؟ بدعت عمل کے اندر بھی ہے اور بدعت اعتقاد کے اندر بھی ہے. بعض چیزیں ہمارے عقیدے کے اندر ہے جو بدعت کے قبیل سے ہے، اور بعض چیزیں جو ہمارے عمل کے اندر وہ بھی بدعت کے قبیل سے ہے. بدعت شریعت کے اندر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ سلف صالحین نے کیا، اور شریعت میں اس کی کوئی اصل اور بنیاد موجود نہ ہو اور ہم اس عمل کو کرتے ہوں. بدعت اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی شخص بدعت کرتا ہے تو وہ در پردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے. کیسے الزام لگاتا ہے؟ الزام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. اب دین اسلام کے کسی شعبے میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی بعد میں آنے والا اس میں اضافہ کرے. دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں اضافہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی ایک نیا عمل شروع کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے اور مجھے پتہ چلا کہ یہ عبادت ہے، تو گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا. اس لیے بدعت انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. بدعت ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعتیں رواج پاتی ہیں اس کے بہت سے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان شریعت کے اندر اپنی عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے، جبکہ شریعت میں عقل کا دخل نہیں. شریعت تو نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو کچھ آ گیا ہم اسے آمنا صدقنا کہہ کے مان لیں، اپنی عقل اس میں نہ دوڑائیں، اس کا نام ہے شریعت. اور آپ نے کسی عمل میں اپنی عقل گھسا دی تو اسی کو کہتے ہیں بدعت. اس کی واضح مثال میں آپ کو بتاؤں، درود شریف. درود شریف انتہائی بابرکت عمل ہے اور بہت بڑا عمل، اتنا بڑا اجر و ثواب کا کہ اس کی انتہا نہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے
تو وہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں، اللہ اس کے عمل کو قبول کرے نہ کرے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جو کوئی درود پڑھتا ہے تو اس درود کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے، ہر حال میں قبول ہوگی، ایسا عمل، اور اتنا بڑا اجر ہے اس کے اوپر۔ اب کوئی آدمی اپنے دماغ لگائے اور یہ سوچے کہ درود اتنا بڑا عمل کہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، تو نماز کے اندر کھڑے ہو کر کے قیام کے حالت میں درود پڑھنے لگے، رکوع میں درود پڑھنے لگے، سجدے میں درود پڑھنے لگے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نماز۔ کیوں نہیں ہوگی؟ جبکہ اس نے تو اتنی بڑی عبادت کی ہے، درود اتنا اچھا عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل، اور اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کریم میں صلو علیہ وسلم تسلیما، ہمارے نبی پر درود بھیجو، یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، لیکن پھر بھی اس عمل کو کرنے سے ہماری نماز قبول ہونے کے بجائے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے عقل سے سوچ تو لیا کہ درود اچھا عمل ہے تو چلو قیام میں بھی کرو، رکوع میں بھی کرو، سب میں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے خلاف تھا، کیونکہ درود کا علم تو ہمارے نبی کو بھی تھا، درود ہمارے نبی کو بھی یاد تھی، اور درود کے بارے میں فضیلت بھی ہمارے نبی کو معلوم تھی، لیکن پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نماز میں قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں درود نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود کا ایک مقام بھی ہے، ہم نے عقل سے اس کے مقام کو بدل دیا تو وہ عبادت نہیں، وہ بغاوت ہو گئی۔ ایسے ہی دنیا کے بہت سے کام ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں رائج ہیں جس میں ہم اپنی عقل لگاتے ہیں، اس عقل کے لگانے کی وجہ سے وہ عمل گناہ کا عمل بن جاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیک عمل نہیں کہا۔ اس کی دوسری مثال لیجئے، سلام ہے، ہم زندگی کے اندر سلام کرتے ہیں، آتے جاتے لوگوں سے ملتے جلتے سلام کرتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، نیا کپڑا پہنو تو سلام کرو، نیا کپڑا پہنا، بچہ پہنا، بڑا پہنا، اب عید کا دن آیا تو نیا کپڑا پہنا، یا کوئی اور موقع ہو تو لوگ کہتے ہیں سلام کرو بھائی، نیا کپڑا پہنے ہو تو سلام کرو۔ شادی ہو گئی، نکاح ہوا تو دولہے کو کھڑا کر دیا، بھائی سلام کرو۔ اب سوچئے، نیا کپڑا پہننے کے بعد سلام کرنا یا نکاح مکمل ہونے کے بعد سلام کرنا، یہ ہماری عقلی چیز ہے، یہ شریعت اس کو نہیں کہتی، اس لیے کہ سلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور اس کو کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں کپڑے پہننے کے بعد سلام کرنے کا رواج نہیں تھا۔ یہ ہم نے اپنی عقل سے لگا لی کہ سلام ایک اچھا عمل ہے، ثواب والا عمل ہے، تو چلو کپڑا پہننے کے بعد بھی ایک نیک عمل کر لو، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کپڑا پہننے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے کہ جب نئے کپڑے پہنو تو یہ دعا پڑھو، اور پرانا کپڑا پہنو تو یہ دعا پڑھو، جب شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے تو یہ دعا پڑھو۔ ہر موقع کے لیے ہمارے شریعت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ دعائیں بتائی ہیں، ہم نے اس دعا کو چھوڑ کر سلام کو اپنی عقلی گھوڑے دوڑا کر گھسا دیا، اب یہ نیک عمل نہیں، گناہ بن گیا، یہ بدعت بن گئی، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ کپڑا پہننے کے بعد مستقل ایک دعا تھی، اس دعا کو آپ نے چھوڑ کر سلام اس میں داخل کر دیا، یہ اپنی عقل سے آپ نے داخل کیا، یہ شریعت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ یا نکاح ہونے کے بعد آپ نے جو سلام کیا، یہ شریعت نہیں ہے، بدعت ہے، اس وقت کے لیے الگ دعا، اس دعا کا استعمال کیجیے۔ تو سلام اپنے آپ میں اچھی چیز ہے، بابرکت چیز ہے، سلام کی فضیلت ہے، لیکن جس موقع کے لیے اس موقع کے لیے سلام ہے، ہر موقع کے لیے سلام نہیں۔ یہ ہے اس کی بدعت کی مثال ہے کہ ہم اپنی عقلی گھوڑے دوڑا کر کے شریعت کو ہم جہالت بنا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے عقل کی، دیکھیے ہماری جب عقل چلتی ہے، شریعت کے اندر عقل کو گھساتے ہیں تو کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ بعض علاقوں کے اندر، ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال بتا دوں کہ جب آدمی مردے کو دفن کرتا ہے تو قبر کے پاس اذان دیتے ہیں۔ کیوں اذان دیتے ہیں بھائی؟ عقل کیا لگائی گئی؟ عقل یہ لگائی گئی کہ اگر قبر کے پاس اذان دیں گے تو قبر کے اندر مردے سے سوال ہوتا ہے، اور اس سوال کے وقت شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے، تو ہم اگر اذان دیں گے تو اذان سن کر کے شیطان بھاگ جائے گا تو مردہ صحیح جواب دے دے گا، مردے کو شیطان نہیں بہکا پائے گا۔ یہ ہم نے اپنی عقل لگائی۔ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اذان تو ہوتی تھی نا آپ کے زمانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مرتے تھے کہ نہیں مرتے تھے؟ اور آپ کے زمانے میں لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا کہ نہیں کیا جاتا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ قبر کے اندر شیطان بہکانے آتا ہے؟ اگر آپ کو معلوم تھا تو پھر آپ نے اذان کیوں نہیں دلوائی؟ یہ تو صاف بات ہے نا۔ تو جب اذان اس زمانے میں موجود تھی
اور لوگ دفن بھی ہوتے تھے، اور اگر شیطان بہکاتا ہے آج تو اس زمانے میں بھی بہکاتا ہوگا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد اذان کی اجازت کیوں نہیں دی، اور آپ نے اذان کیوں نہیں دلوائی؟ کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی کی قبر پر اذان دی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ اذان اس موقع کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی عقل سے اس موقع کے لیے اذان کو گھسا دیا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ قبر کے اندر کسی مردے کو شیطان بہکانے کے لیے نہیں آتا۔ شیطان کے بہکانے کا تعلق زندگی سے ہے، موت کے بعد اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اور وہاں جو جواب دیا جائے گا وہ جواب آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ قبر کے اندر تو انسان وہی جواب دے گا جو دنیا سے کر کے گیا، وہاں تو آٹومیٹک ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے تحشرون کما تموتون وتموتون کما تعیشون، تمہارا حشر ویسے ہوگا جیسے تم مرو گے، اور تمہاری موت ویسے آئے گی جیسے تم زندگی گزارو گے۔ نیک زندگی گزارو گے نیک موت آئے گی، نیک موت آئے گی تو حشر بھی اچھا ہوگا۔ تو قبر کے اندر سوال جواب کا جو تعلق ہے یہ تو انسان کے ساتھ آٹومیٹک والی بات ہے، جو اچھا ہوگا اچھا جواب دے گا، جو برا ہوگا برا جواب دے گا۔ اور قبر کے اندر شیطان جانے کی بات یہ بھی غلط بات ہے، قبر میں شیطان کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اذان سے شیطان بھاگتا ہی ہے تو اذان سے کیا مراد ہے؟ اذان سے، جس اذان سے شیطان بھاگتا ہے اس اذان سے اذان بالصلاۃ مراد ہے، نماز والی اذان، الگ سے اذان نہیں، نماز والی اذان۔ اور شیطان کیوں بھاگتا ہے؟ شیطان اس لیے بھاگتا ہے کہ قیامت کے دن مؤذن کے حق میں وہ تمام کی تمام چیزیں گواہی دیں گی، جس نے بھی مؤذن کی پکار سن لی، اور شیطان نہیں چاہتا کہ مؤذن کے حق میں ہم گواہی دیں، اس لیے جیسے ہی اذان کی پکار اٹھتی ہے شیطان بھاگتا ہے کہ کہیں مجھے گواہی نہ دینی پڑ جائے مؤذن کے حق میں۔ تو اذان سے مراد، جس اذان سے شیطان بھاگتا ہے وہ اذان تو نماز والی اذان ہے۔ اب دیکھیے ہم نے اپنی عقل لگائی تو کہاں سے کہاں تک معاملے کو پہنچا دیا، اور یہی نہیں، بات یہی نہیں رکے گی۔ آپ اگر عقل لگائیں گے شریعت میں تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ بیت الخلاء کے اندر شیطان ہوتا ہے، بیت الخلاء میں شیطان ہوتا ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے تو ہم جب بیت الخلاء جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جناتوں سے، مردوں سے اور عورتوں سے، اس لیے تو دعا پڑھتے ہیں۔ اب اگر بیت الخلاء میں شیطان ہوتا ہے تو کیا آدمی بیت الخلاء جائے گا تو کہے گا باہر ایک آدمی کو اذان دو، ہم اندر جا رہے ہیں تاکہ شیطان بھاگ جائے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے شریعت نے بتا دیا کہ بیت الخلاء کے شیطان سے پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اندر جب جانے لگو تو یہ دعا پڑھ لو۔ اور قبر کے اندر جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردے کو دفن کرنے کے بعد دعا کرو اس کے لیے کہ اس سوال جواب کے اندر وہ صحیح سالم رہے، اس کو استقامت نصیب ہو، صحیح جواب دے دے، استغفار کرو اپنے مردوں کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن ہم نے اپنی عقلی گھوڑے دوڑائے تو بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو بہرحال بدعت انتہائی بڑا جرم ہے، اور بدعت اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جہالت ہے، جہالت کی بنیاد پر ہم عقلی گھوڑے دوڑا کر کے اپنے اچھے عمل کو بھی برے عمل میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ بدعت کی ایک مثال اور دے دوں، بدعت ہم اپنی عقل سے کرتے ہیں تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ دیکھیے ہماری شریعت نے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کی اجازت دی ہے۔ ایصال ثواب ہم کرتے ہیں، ایصال ثواب کیجیے، ان کو ثواب پہنچے گا، بلکہ مرنے والوں کا حق ہے کہ زندہ اس کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اب ایصال ثواب کے لیے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ قرآن خوانی ہی کرانی، قرآن پڑھ کر بخشنے سے ثواب ملتا ہے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ کے زمانے میں قرآن تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ کے زمانے میں قرآن تھا، صحابہ کے زمانے میں لوگ مرتے تھے کہ نہیں مرتے تھے؟ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے قرآن خوانی کرائی ہو؟ ایک بھی ثبوت ہو، ایک بھی روایت ہو، ضعیف ہی روایت کیوں نہ ہو، نہیں ملے گی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن خوانی کرائی ہو، جس طرح ہم اور آپ کرواتے ہیں اجتماع کے ساتھ، بلاتے ہیں بائیکل کل ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر اس کو چنا پڑھو یہ پڑھو، کیا ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں چنا نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں کو تسبیح یاد نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں کو قرآن یاد نہیں تھا، قرآن کے پارے نہیں تھے، لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے تھے، سب جانتے تھے، لیکن پھر بھی اس طریقے سے ایصال ثواب نہیں ہوتا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ جو طریقہ ہم نے گڑھ لیا ہے ایصال ثواب کا ثواب ملتا ہے، تو ہم نے یہ طریقہ گڑھ لیا کہ بھائی 10 آدمی آؤ بیٹھ جاؤ، اس کے بعد قرآن پڑھ کے بخش دو۔ آپ مسئلہ پوچھ لیجئے گا، چھوٹا موٹا ادارہ سے نہیں، بڑے ادارے سے پوچھیے گا، چھوٹے کی بات نہیں کرتا میں،
امارت شریعہ سے پوچھ لیجیے گا یا بڑے کوئی ادارے سے پوچھیے گا کہ ایصال ثواب کا جو یہ طریقہ ہمارے معاشرے میں ہے، لوگوں کا جمع ہو کر کے قرآن پڑھنا اور بخشنا، اس میں ثواب نہیں پہنچتا، لیکن ہم نے اس کو ضروری سمجھ لیا اور اسی عمل کو کر رہے ہیں۔ اور آج کل تو ایک نئی بدعت اور دیکھتا ہوں، کوئی آدمی بیمار پڑ گیا تو چلو بکرا ذبح کر دو۔ یہ تو انتہائی مشرکانہ عمل ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے بھگوان کو، ہمارے دیوتا کو جان کی ضرورت ہے، میرا آدمی مر رہا، اس کے بدلے میں ایک جانور ذبح کر دو، جان کے بدلے جان ہو جائے گی۔ یہ تو انتہائی مشرکانہ عقیدہ ہے، انتہائی غلط عمل ہے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے، حدیث شریف کے اندر ہے کہ صدقہ کرو، صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہے، لیکن اس صدقے کو ہم نے عقل سے یہاں لے آئے کہ ہم نے سوچا کہ آدمی مر رہا ہے تو جانور ذبح کر دو، جانور کی جان اللہ کو مل جائے گی، میرا آدمی بچ جائے گا، جبکہ اللہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو خون کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کو خون دے رہے ہیں، گوشت دے رہے ہیں کہ ذبح کر دیا، میرے آدمی کو چھوڑ دیجیے۔ یہ تو مشرکانہ عقیدہ۔ تو جب انسان عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روکا کہ اے لوگو اپنی عقلی گھوڑے نہ دوڑاؤ اور بدعت نہ کرو، شریعت نے جس چیز کا حکم دیا وہی چیز کرو، اپنی عقل سے اس سے آگے نہ بڑھو۔ اس کو کہتے ہیں منکر۔ یاد رکھیے گا، مردوں کے لیے ایصال ثواب کی اجازت ہے، ایصال ثواب کرنے سے مردوں کو ثواب پہنچتا ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہمارے معاشرے میں، یہ طریقہ غلط ہے۔ میں ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، آپ قرآن خود پڑھ کے بخشیے، خدا کی قسم کہتا ہوں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیتے ہیں، اس کا جتنا ثواب ملے گا پوری بستی کا آدمی مل کے پڑھے گا اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو اخلاص ہے وہ پوری بستی کے لوگوں کے اندر وہ اخلاص نہیں ہوگا، اور آپ صرف اور صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن بستی کا آدمی آتا ہے تو کوئی آپ کے لحاظ میں آتا ہے، کوئی مجبوری میں آتا ہے، لیکن آپ اگر پڑھیں گے تو آپ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ 3 مرتبہ قل واللہ پڑھیے، اس کا جو ثواب ہے وہ پوری بستی کا آدمی، پورے مدرسے کے بچوں کو بلا لیجئے، وہ ثواب نہیں ملے گا جو آپ کے 3 مرتبہ قل واللہ پڑھنے کے اندر۔ لیکن یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے امام صاحب کا اپنا کوئی فائدہ۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ صاحب یہ قرآن خوانی کو بند کیجئے، قرآن خوانی سے آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا، آپ اس کے ذریعے اس کی جگہ دوسرا راستہ اختیار کیجئے، آپ مسجد میں، مدرسے میں آپ غریبوں کو ایسے ہی کھلا دیجئے۔ آپ قرآن خوانی کرانے کے بجائے آپ جو خرچ کرنا چاہتے ہیں اس پیسے سے آپ ایسے ہی کسی کی امداد کر دیجئے، ایسے ہی مدرسے میں کھلا دیجئے، ایسے ہی کسی کو دے دیجئے، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن بچہ قرآن پڑھتا ہے، پھر آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، ادلا بدلا ہو گیا، جو قرآن پڑھا وہ بدلہ لے لیا، اس کا ثواب ختم ہو گیا، مردے کو کیا بخشے گا؟ مردے کو کچھ نہیں بخش سکتا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یا تو آپ بچے کو ایسے ہی کھانا کھلا دیجئے، یا آپ ایسے ہی کسی ضرورت مند کو کچھ دے دیجئے، مدرسے میں دے دیجئے، مسجد میں دے دیجئے، اس کا ثواب پہنچے گا۔ لیکن یہ جو رسم اختیار کر لیے ہیں اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ضد اختیار کر لی ہے کہ ہر حال میں ہمیں وہی کام کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچیے۔ ایصال ثواب کا حکم ہمارے شریعت میں دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، انسان جب مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا، اب اس کو کوئی نیکی نہیں پہنچتی۔ ہاں اگر اس کا کوئی رشتہ دار دنیا کے اندر ہے یا وہ اس دنیا میں رہ کر کے اپنے لیے کچھ کر کے چلا گیا ہے تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ 3 عمل ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جاری رہتا ہے۔ 3 عمل ہے اگر انسان زندگی کے اندر کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی چاہے اسے کوئی یاد کرے نہ کرے اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے۔ ایک تو فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، انسان اپنی زندگی کے اندر صدقہ جاریہ کر لیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چاہے اس کے خاندان والے اسے بھول جائیں لیکن اللہ کے یہاں اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے مدرسے بنوا دیے، آپ نے سڑک بنوا دی، آپ نے رفاہ عام کا کام کر دیا، مثلا آپ نے کہیں پر نل لگوا دیا، کہیں ٹیوبل گروا دیا، اس طرح کی چیزیں، یا کنویں کھدوا دیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کا مدرسہ قائم ہے، آپ کی مسجد قائم ہے، اور آپ کا وہ نل چل رہا ہے، آپ کی ٹیوبل چل رہی ہے، آپ کی سڑک جاری ہے، لوگ چل رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو پہنچ رہا ہے، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا یا آپ کے جانے کے بعد آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے نام سے کر دیا تو علماء کہتے ہیں اس کا بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا او ولد صالح، یا آپ کی کوئی اولاد ہے جو نیک صالح ہے، دیندار ہے،
آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، آپ کے لیے بخش رہی ہے، آپ کو ثواب پہنچ رہا۔ فرمایا تیسری چیز یہ ہے او من علم ينتفع به، یا آپ عالم تھے، آپ دین کی تعلیم حاصل کر چکے تھے اور آپ نے کوئی کتاب لکھ دی یا آپ نے کوئی کتاب چھپوا دیا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا، لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، یا آپ کا شاگرد پڑھ کر دوسرے کو پڑھا رہا ہے، یہ نیکی کا سلسلہ جاری۔ تو یہ تین طریقے ہیں جو انسان یا تو دنیا کے اندر کر کے دنیا سے رخصت ہوا، یا اس کے جانے کے بعد کوئی اس کے نام سے صدقہ جاریہ کروا دیتا ہے، یا اس کے نام سے کتاب چھپوا دیتا ہے، یا کتاب لکھوا دیتا ہے، یا اس کے نام سے کسی کو حافظ عالم بنا دیتا ہے، تو یہ سب ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی ضمن میں ایک بات آپ حضرات سے یہ عرض کرتا چلوں، اس وقت آپ کے گاؤں، آپ کی بستی کی مسجد کو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہاں تعمیری کام چل رہا، اور تعمیری کام کا جو بجٹ ہے اس بجٹ کے مطابق یہاں خرچ ابھی نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس بجٹ کے مطابق بھی کام ہو۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش بھی اسی ضمن میں کہ آپ حضرات اپنی مسجد کا تعاون کریں اور انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے کہنے والا۔ اگر ہم آپ کے پاس جائیں گے کہ صاحب آپ مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے، آپ مسجد کی امداد کیجئے، تو یقین جانیے ثواب تو ملے گا لیکن ثواب گھٹ جائے گا، ثواب آپ کا گھٹ جائے گا، کیونکہ ہم آپ کے پاس گئے ہیں لانے کے لیے، اور آپ اگر خود سے دے دیتے ہیں کہ مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں اس میں میرا حصہ ہو، تو اس کا ثواب اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ جو کام مجھے کرنا ہے میں خود ہی کیوں نہ کر دوں کہ دوسرا آئے اور میرا ثواب گھٹے، اس لیے ثواب گھٹانے کے بجائے ثواب کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسری چیز تھی منکر، کہ منکر سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے کہ منکر سے روکی۔ تیسری چیز ہے بغی، بغی کے معنی آتا ہے ظلم، ظلم سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور مومن کہتے ہیں اس کو کہ جس کے اندر امن ہو۔ آپ سے اگر کوئی آدمی امن میں نہیں ہے، آپ کی وجہ سے کوئی آدمی تکلیف کے اندر ہے، تو یقین جانیے آپ سچے پکے مسلمان نہیں ہیں، اس لیے سچا پکا مسلمان بنیے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کی نصیحت کی ہے، عدل کی نصیحت کی ہے، احسان کی نصیحت کی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی نصیحت کی ہے، اور 3 چیزوں کی سے روکا ہے، فحشا سے، منکر سے اور بغی سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کو خطبے میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جمعہ کے اندر آئیں تو اس آیت کو سنیں اور ان 6 چیزوں کو اپنے دل میں بسا کر پورا ہفتہ اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، الفت اور محبت بھی ہوگی، اتحاد اور اتفاق بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔